الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان المبارک میں روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جو صرف روزے دار کو پانی پلائے گا اس کا ثواب کیا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی وہ پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات کے کنارے پر بھی پانی پلائے۔ مثال کے طور پر پانی کا نالا ہے، اگر وہاں سے اٹھا کر بھی کوئی کسی کو پلا دیں تو بھی اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کا ہم پر کس قدر احسان کہ پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں بالکل مفت یعنی فری عطا فرما دی، اور دوسروں کو پلانے پر ہمیں بے حد ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے مسلمان کو وہاں پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن یعنی غلام کو آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا۔ اور اللہ اکبر، ماہ رمضان میں اپنے روزے دار بھائی کو پانی پلانے والے کے تو سارے گناہ ہی معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی کسی روزے دار کو پانی پلاتا ہے، پانی کے ذریعے افطار کراتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ چاہے جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، روزہ رکھنے کے بعد چاہے جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، ہر وقت ہی وہ عبادت میں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد، اب دیکھیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ رکھ لیا چاہے وہ سو جائے یا جاگے اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ گویا کہ اس کا ہر سانس یعنی روزے دار کا ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے۔ اس خوش نصیب کے لیے ایک حدیث کے مطابق صبح و شام یعنی روزے دار کے لیے صبح و شام 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا کہ ہمارے لیے 70,000 فرشتے ہماری بخشش کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس کا بستر، روزہ دار جب سوتا ہے اس کا بستر، لباس، اس کی نالین یعنی جوتیاں وغیرہ اشیاء بھی اس کو دعائیں دیتی ہیں۔ چنانچہ ساقی کوثر، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو اس سے فرشتہ کہتا ہے، یعنی اس روزے دار سے فرشتہ کہتا ہے، اٹھ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا یعنی بستر جہاں پہ وہ سویا تھا، بچھونا اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما۔ اور جب اپنا لباس یعنی کپڑے پہنتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کا لباس عطا فرما۔ اور جب وہ جوتے پہنتا ہے تو وہ جوتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا۔
اور جب برتن یعنی پلیٹ وغیرہ لیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل اس کو جنت کے برتن عطا فرما۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف کر دے۔ اور اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے لیے کعبہ اللہ شریف دعا کرتا ہے، یعنی کعبہ دعا کرتا ہے کہ اس کی قبر کو منور اور کشادہ کر دے۔ اور اللہ عز و جل اس کی طرف نظر کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندے، آپ دیکھیے جس بندے کی طرف اللہ نظر فرمائے، اللہ نظر فرمائے تو اس کی شان کا کیا عالم ہوتا ہے۔ سنیے، کہتے ہیں کہ اللہ اس کی طرف نظر کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندے تو جو کچھ دعا مانگے گا میں قبول فرماؤں گا۔ تو دوستو اس سے معلوم ہوا کہ جب روزہ دار روزہ رکھ کے دعا کرتا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، یعنی قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے قدردانوں، ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر اس کی رحمت بھری مبارک ساعتوں سے فیض اٹھانے والوں، آپ کو مبارک ہو کہ ایک تو روزہ کے دوران خواہ آپ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کو آپ کا لباس اور برتن وغیرہ دعائیں دے رہے ہیں۔ بلکہ کرم بالائے کرم تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات کی رحمت جوش پر ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے بندے تیرا کام مانگنے جانا ہے اور ہمارا کام دیے جانا ہے۔ بے نوا مفلس و محتاج و گدا کون، کہ میں صاحب جود و کرم، وصف ہے کس کا تیرا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔